بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلطان بہلول لودھی، ایپیسوڈ 20۔ کرن اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک خیمے میں عمر خان داخل ہوا۔ اسے خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر کرن کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مسکراتی ہوئی بے پناہ مسرت کا اظہار کرتی ہوئی وہ خیمے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بڑے پیار اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے خیمے کے وسطی حصے میں اس جگہ لے گئی جہاں بیٹھنے کے لیے نشستیں لگی ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کرن کہنے لگی، میں تو امید رکھتی تھی کہ آپ بہت پہلے خیمے میں آ جائیں گے، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس پر عمر خان کہنے لگا، دراصل سلطان کی آمد سے پہلے حسین شرکی جو اپنا پڑاؤ چھوڑ کر بھاگا تھا اس پر تبصرہ ہوتا رہا، ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد جب سلطان یہاں پہنچا تو اس سے گفتگو ہوتی رہی۔ حسین شرکی کے پڑاؤ کی ہر چیز سلطان کے حوالے کی گئی۔ سلطان نے اس میں سے زیادہ تر اشیاء اپنے لشکریوں میں تقسیم کر دی ہیں۔ اس سے لشکریوں کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے دم لینے کے لیے عمر خان رکا۔ دوبارہ وہ بڑے پیار اور محبت میں کرن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بس اسی طرح مصروفیات کی وجہ سے واپس خیمے میں آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اس پر بڑے غور سے عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کرن کہنے لگی، یہ جو خیمے یہاں نصب ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے لشکر یہاں چند دن قیام کرے گا۔ مسکراتے ہوئے عمر خان نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، لشکر چند دن یہاں قیام کرے گا۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور اس خاموشی کے دوران دھیمے دھیمے لہجے میں کرن مسکراتی ہوئی کچھ سوچتی رہی۔ اس کی اس کیفیت کو عمر خان بھی بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کیا سوچ رہی ہو؟ میں دیکھتا ہوں تمہارے خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے، لگتا ہے کوئی خاص معاملہ ہے۔ اس پر کرن کھلکھلا کر ہنستی کہنے لگی، آپ کا اندازہ درست ہے۔ دراصل جس وقت سلطان اپنے لشکر کو لے کر اس سمت آ رہا تھا اور ہم بھی لشکر میں شامل تھیں، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بہت عمدہ قدم اٹھایا کہ حسین شرکی سے ٹکرانے سے پہلے لشکر میں شامل ساری عورتوں کو سلطان بہلول لودھی کے حصے کے لشکر کی طرف بھیج دیا۔ جس وقت سلطان بہلول لودھی اور کرملی خان اپنے حصے کے لشکر کو لے کر اس طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو راستے میں ہی دونوں کو خبر ملی کہ آپ نے حسین شرکی کو بدترین شکست دی ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان اور کرملی خان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آپ جانتے ہیں یہ خبر سن کر ان دونوں نے سب سے پہلا قدم کیا اٹھایا؟ کیا اٹھایا؟ غور سے کرن کی طرف دیکھتے ہوئے عمر خان نے پوچھ لیا۔ سلطان بہلول لودھی اور کرملی خان ایک ساتھ لشکر کے درمیانی حصے کی طرف گئے جہاں میں اور کمپل دونوں بہنیں سفر کر رہی تھیں۔ سلطان اور کرملی خان ہم دونوں بہنوں کے پاس آئے۔ اس موقع پر سلطان نے آپ، بھائی بہاولدین کے علاوہ علی خان اور مبارز خان کی تعریف جن الفاظ میں کی، وہ الفاظ سن کر یوں جانے میری خوشیاں دوبالا ہو گئی تھی۔ میرے سامنے سلطان نے بڑے فخر سے کہا کہ عمر خان میرے ان سالاروں میں سے ایک ہے جسے میں کیسے بھی طاقتور اور موذی دشمن کی طرف روانہ کروں وہ اسے پچھاڑ دینے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ سلطان نے یہ بھی کہا کہ عمر خان کی یہ صفت ہے کہ جس مہم پر بھی میں اسے روانہ کرتا ہوں فتح، کامیابی اور کامرانی کی خبر لے کر لوٹتا ہے۔ اچانک کہتے کہتے کرن رک گئی، اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو بھوک لگی ہوگی، ذرا رکیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ خیمے کے ایک کونے کی طرف گئی اور ایک تشت جس میں مختلف اقسام کے تازہ پھل رکھے ہوئے تھے لا کر اس نے عمر خان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہ کہاں سے آئے؟ عمر خان نے غور سے کرن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ اس پر کرن بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ان علاقوں کی طرف آتے ہوئے راستے میں مجھے اور کمپل دونوں بہنوں کو ایک جگہ یہ پھل خریدنے کا موقع مل گیا اور ہم نے کافی مقدار میں پھل خرید کر اپنے گھوڑوں کی خرجینوں میں ڈال دیے۔ اب آپ کھائیں، دیکھ کیا رہے ہیں؟ جواب میں عمر خان نے ایک لمبا سانس لیا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا، یوں نہیں، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں اکیلا کھا لوں گا؟ تم شروع کرو۔ اس پر کرن مسکرا دی، پھر دونوں میاں بیوی بیٹھ کر پھل کھانے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک بہاولدین اور کمپل بھی وہاں آ گئے اور سب اکٹھے بیٹھ کر حسین شرکی کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس کے متعلق گفتگو کرنے لگے تھے۔ بھوی گاؤں میں ایک روز پرتاپ رائے، بھیم رائے اور سلون تینوں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ پرتاپ رائے کا ایک آدمی آیا اور پرتاپ رائے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مالک، آپ کی مرحوم پتنی مندوری کے 2 بھائی آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس شخص کے ان الفاظ پر پرتاپ رائے ہی نہیں، بھیم رائے اور اس کی بیوی سلونت بھی چونکے تھے۔ پھر پریشانی اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے سلونت کہنے لگی،
یہ मंदूरी के दोनों भाई क्या लेने आए हैं और क्यों मिलना चाहते हैं? अगर वो गुफ्तगू करना चाहते हैं तो किस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे? सलवंत के उन अल्फाज पर प्रताप राय मुस्कुरा दिया, कहने लगा, बेटी फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है, क्या वो हमें खा जाएंगे? फिर आने वाले उस शख्स को मुखातिब करके कहने लगा, उन दोनों को अंदर भेजो, मैं देखता हूं क्या कहते हैं। थोड़ी देर बाद मंदूरी के दोनों भाई उस कमरे में दाखिल हुए। अपनी जगह से उठकर प्रताप राय और भीम राय ने उन दोनों का इस्तकबाल किया। दोनों आगे बढ़कर प्रताप राय के सामने बैठ गए। कुछ देर की खामोशी के बाद आखिर मंदूरी के एक भाई ने प्रताप राय को मुखातिब करके कहना शुरू किया, भाई आप परेशान और फिक्रमंद होंगे कि हम दोनों किस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपके पास आ गए हैं। आप जानते हैं मंदूरी मारी जा चुकी है, उसे किसी ने मारा नहीं है। उसने एक हमाकत की थी और वो बहुत बड़ी हमाकत थी कि उसने दो अशखास गुलाब सिंह और नरनौल सिंह को भारी रकम देकर उमर खान का खात्मा करने के लिए भेजा। उन दोनों की बदकिस्मती कि वो दोनों उमर खान के हाथों मारे गए और उमर खान ने उनके सर काटकर हमारे यहाँ फिंकवा दिए। बस उन सरों को देखकर मंदूरी पर ऐसा गम और दुख तारी हुआ कि वो इस दुनिया से कूच कर गई। भाई ये मंदूरी की बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। जब नरनौल और गुलाब के कटे हुए सर भेजे गए थे तो जिस चर्मी खुरजीन के अंदर सर डाले गए थे उस चर्मी खुरजीन के साथ एक कागज पर तहरीर लिखकर भेजी गई थी कि जो हालत नरनौल और गुलाब सिंह की हुई है अनकरीब यही हालत मंदूरी की भी होगी। आप जरा गहरी निगाह से सोचिए, मंदूरी हमारी बहन थी। उसने हमाकत की कि उमर खान को कत्ल करने के लिए दो अशखास को मुकर्रर किया। अब हम दोनों भाई उमर खान की तरफ से खतरा महसूस करते हैं कि मंदूरी के भाइयों की हैसियत से वो किसी वक्त भी हम पर हमलावर होकर हमारा खात्मा कर सकता है। अगर वो खुद ऐसा नहीं करेगा तो उसके आदमी ऐसा कर सकते हैं। आप जानते हैं उमर खान सुल्तान बहलोल लोदी के हर दिल अजीज सालारों में से एक है। उसके तहत बहुत से सालार काम करते हैं, बहुत से लश्करी उस पर जान छिड़कते हैं। अगर वो हम दोनों पर हमलावर होने का इरादा ना भी रखता हो तो चूंकि मंदूरी ने उसके कत्ल का इरादा किया था लिहाजा उसके साथी सालारों में से कोई या वो लश्करी जो उससे इरादतमंदी और अकीदत की हद तक मोहब्बत रखते हैं वो आपसे आप मंदूरी का इंतकाम लेने के लिए हम पर हमलावर हो सकते हैं, हमारा खात्मा कर सकते हैं। ये पैगाम लेकर यकीनन हम बहुत पहले आपकी खिदमत में हाजिर होते, लेकिन उस वक्त हाजिर होने का कोई फायदा नहीं था। इस वक्त सुल्तान बहलोल लोदी और उमर खान दीगर सालारों के साथ इन इलाकों में कयाम किए हुए हैं। हुसैन शर्की को उन्होंने बदतरीन शिकस्त देकर भगा दिया है। हम दोनों भाई आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुए हैं कि आप हम पर रहम करें, हमारे साथ बहलोल लोदी के लश्कर में चलें, उमर खान से मिले और उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करें कि नरनौल और गुलाब को मंदूरी ने मुकर्रर किया था, उनसे मंदूरी के भाइयों का कोई ताल्लुक नहीं। उसे ये भी यकीन दिलाने की कोशिश करें कि उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और साथ ही उससे ये भी इल्तिजा करेंगे कि मंदूरी की वजह से आने वाले दौर में वो या उसके साथी सालारों या लश्करियों में से कोई हम पर हमलावर होकर हमें नुकसान न पहुंचाए। यहाँ तक कहने के बाद मंदूरी का भाई खामोश हुआ। तब प्रताप राय कुछ देर सोचता रहा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं समझता हूँ तुम दोनों को मेरे साथ उमर खान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उमर खान अब मेरे बेटे जैसा है, इसलिए कि मेरी बेटी किरण का शोहर है। तुम अपनी जगह मुतमईन रहो। मैं कोई मुनासिब मौका जानकर इस मौजू पर उमर खान और किरण के अलावा बहावलदीन और अपनी दूसरी बेटी कंपल से बात करूंगा और तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उमर खान या उसके साथियों में से कोई तुम्हारे खिलाफ हरकत में नहीं आएगा। इस पर इस बार मंदूरी का दूसरा भाई बोल उठा, कहने लगा, नहीं भाई, यूं नहीं, मैं जानता हूं आपको जहमत होगी। अगर आप हमारे साथ चलकर ये मामला साफ करा दे तो हम जहनी तौर पर मुतमईन हो जाएंगे। सुल्तान बहलोल लोदी का लश्कर यहाँ से करीब ही पड़ाव किए हुए हैं। प्रताप राय ने कुछ सोचा, फिर फैसला कुन अंदाज में अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अगर ये बात है तो चलो, मैं तुम दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इस पर सलवंत और राय भीम ने एक दूसरे की तरफ देखा, निगाहों ही निगाहों में कोई फैसला किया। उसके बाद राय भीम अपने बाप को मुखातिब करके कहने लगा, पिताजी, मैं और सलवंत भी आपके साथ जाएंगे और इसी बहाने हम भी उमर खान और किरण, बहावलदीन और कंपल से मिलकर आ जाएंगे। प्रताप राय ने उससे इत्तेफाक किया था। चुनाचे थोड़ी देर बाद पांचों भवी गांव से कूच करके सुल्तान बहलोल लोदी के लश्कर की तरफ रवाना हुए थे। उमर खान, किरण, बहावलदीन और कंपल चारों खेमे में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि खेमे में प्रताप राय, राय भीम, सलवंत और उनके साथ मंदूरी के दोनों भाइयों को देखते हुए अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। उमर खान और बहावलदीन मंदूरी के भाइयों को नहीं जानते थे, ताहम किरण और कंपल दोनों बहनें उन्हें जानती और पहचानती थी। दोनों बहनों ने आगे बढ़कर अपने बाप, भाई और सलवंत का इस्तकबाल किया। उमर खान और बहावलदीन भी खुशकुन अंदाज में उनसे मिले। सब एक जगह बैठ गए। इस दौरान किरण और कंपल दोनों बहनें कभी जुस्तजू भरे अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखती थी और कभी उन दोनों की निगाहें मंदूरी के भाइयों पर जम जाती थी। यहाँ तक कि उन दोनों का बाप प्रताप राय उमर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, उमर खान मेरे बेटे, ये दोनों मंदूरी के भाई हैं।
آج ہی میرے پاس آ گئے تھے اور انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ مندوری کے بھائی ہونے کے ناطے سے عمر خان ہمارے خلاف حرکت میں آ سکتا ہے۔ بیٹے، تم جانتے ہو مندوری نے جو نرنول اور کلاب کو تمہارے پیچھے لگایا تھا تو یہ اس کا غیر ذمہ دارانہ اور ذاتی فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ اس نے بڑی جلدی میں کیا، کسی سے صلاح مشورہ نہیں کیا۔ اس صلاح مشورے میں مندوری کے دونوں بھائی شامل نہیں تھے۔ اب یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ عمر خان یا عمر خان کے ساتھیوں یا اس کے لشکریوں میں سے کوئی جو اس سے محبت رکھتے ہیں، مندوری کے برے فعل کی وجہ سے ہم دونوں پر حملہ آور ہو کر ہمارا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ عمر خان تم دونوں کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرے گا۔ تمہیں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس بات پر مصر تھے کہ مجھے ایک بار ان کے ساتھ تمہارے پاس آنا چاہیے اور یہ سارا معاملہ صاف کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو تمہارے ساتھ کوئی دشمنی اور عداوت نہیں ہے، اور یہ کہ کسی بھی وقت تمہارے لیے خطرے اور پریشانیوں کا باعث نہیں بن سکتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد پرتاپ رائے جب خاموش ہوا تب عمر خان براہ راست تم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں سے نہ میرا تعارف ہے، نہ میں تم دونوں کو جانتا پہچانتا ہوں، نہ تم دونوں سے میری دشمنی ہے۔ دیکھو، مندوری کے ساتھ بھی میری کوئی عداوت نہ تھی۔ ہاں، میں نے تمہارے ایک بھائی کو ضرور قتل کیا تھا، اس لیے کہ اس نے ایک لڑکی کو اس کی عزت اور آبرو سے محروم کرنا چاہا۔ جب میں نے روکا تو وہ مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ ایک تو وہ ایک لڑکی کی عزت مجروح کرنے کا گنہگار تھا، دوسرے میری جان لینے کے در پہ ہو گیا، جس پر مجھے اپنا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ اسے سزا دینے کا بھی حق تھا۔ چنانچہ میرے ساتھ ٹکراؤ کے دوران وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میں دانستہ طور پر اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ٹکراؤ کے دوران وہ اس کے کچھ ساتھی میرے ساتھیوں کے ہاتھوں اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اب میری تم دونوں سے کوئی عداوت نہیں۔ اگر تم بھی یہ خیال کرتے ہو کہ تمہاری بھی میرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تو معاملہ صاف ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دور میں کبھی بھی نہ میں نہ میرے سالاروں میں سے میرا کوئی لشکری تم سے نہ دست درازی کرے گا اور نہ ہی کسی قسم کا انتقام لے گا۔ اب بولو، تم کیا کہتے ہو؟ مندوری کے دونوں بھائی عمر خان کی اس گفتگو سے مطمئن اور خوش ہو گئے تھے۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر خوش کن ماحول میں گفتگو ہوتی رہی۔ کرن اور کمپل نے سب کی تواضع بھی کی۔ اس کے بعد رائے پرتاپ، بھیم رائے، سلونت اور مندوری کے دونوں بھائی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ لشکر نے 2 دن مزید ان علاقوں میں قیام کیا۔ اس کے بعد بہلول لودھی نے جب دیکھا کہ حسین شرکی جا کر اپنے مرکزی شہر جونپور میں بیٹھ گیا ہے، تب اس نے احتیاطاً چند روز مزید وہاں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جس روز مندوری کے بھائی عمر خان کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر کے گئے تھے، اس سے اگلے روز عمر خان، کرن، بہاولدین اور کمپل خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ وہ خیمہ عمر خان اور کرن کا تھا کہ ایسے میں ایک نوجوان عمر خان کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور عمر خان اور بہاولدین دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کو ابھی بلکہ فلفور سلطان نے طلب کیا ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے عمر خان کہنے لگا، تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد تشویش بھرے انداز میں عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کرن کہنے لگی، لگتا ہے کوئی اور مہم پیش آ گئی ہے جس بنا پر سلطان نے یوں آپ دونوں کو بلا لیا ہے۔ عمر خان کے جواب دینے سے پہلے ہی بہاولدین بول اٹھا، کہنے لگا، میری بہن، یہ فیصلہ واپسی کا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی مہم ہی درپیش ہو جو سلطان ہمیں بلائے۔ بہرحال تم دونوں بہنیں بیٹھو، ہم ابھی سلطان سے مل کر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عمر خان اور بہاولدین دونوں خیمے سے نکل گئے تھے۔ عمر خان اور بہاولدین دونوں سلطان کے خیمے میں داخل ہوئے تو پہلے سے ہی وہاں قرم علی خان، علی خان، مبارز خان بیٹھے ہوئے تھے۔ سلام کرتے ہوئے عمر خان اور بہاولدین آگے بڑھے اور سلطان کے سامنے جا بیٹھے۔ سلطان نے کچھ دیر تک اپنے سارے سالاروں کا جائزہ لیا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، حسین شرکی کو شکست دینے کے بعد میرا ارادہ تھا کہ یہاں سے میں واپس دہلی کی طرف جاؤں گا اور اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کروں گا، لیکن لگتا ہے قدرت کو ایسا منظور نہیں ہے۔ سلطان بہلول لودھی کے ان الفاظ پر قرم علی خان چونکا، پھر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، ایسی کون سی افتاد آن پڑی ہے کہ جس کے باعث ہم اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کا رخ نہیں کر سکتے؟ اس پر سلطان بہلول لودھی پھر بول اٹھا، میں تم پر انکشاف کروں کہ اودے پور کا رانا گزشتہ کئی ماہ سے بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ جنگی تیاریوں کو اپنے عروج کی طرف لا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مخبروں نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے مطابق اودے پور کا رانا اس لیے خاموش تھا کہ ہم مختلف جگہ پر مختلف لشکروں سے ٹکراتے رہیں، اور اس طرح ٹکرانے سے ہماری عسکری طاقت اور قوت کمزور ہو جائے گی، اور جب ایسا ہوگا تو اودے پور کا رانا اپنے پورے لشکر، اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہم پر ضرب لگائے گا، فتح اور کامیابی حاصل کرے گا، اس طرح ہم سے اپنے گزشتہ شکستوں کا انتقام لے گا۔ جو خبریں ہمارے مخبر لے کر آئے ہیں ان کے مطابق اودے پور کا رانا اب ایک بہت بڑی طاقت اور قوت بن چکا ہے۔
मुखबिरों का कहना है कि हमारा और हुसैन शर्की का पूरा लश्कर अगर इकट्ठा हो जाए तब भी उदयपुर के राणा के बराबर हमारी अददी ताकत और कुव्वत नहीं बनती। मुखबिरों का कहना है कि उदयपुर के राणा ने अपनी सारी अस्करी ताकत और कुव्वत को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा अपने पास रखा और लश्कर के उस हिस्से के साथ वह उदयपुर ही में कयाम किए रहेगा। बाकी 2 हिस्सों में से एक हिस्सा अपने भांजे चित्रसाल की कमानदारी में देगा और लश्कर का तीसरा हिस्सा उसके सिपह सालार के पास होगा। मुखबिर कहते हैं कि चंद रोज तक उदयपुर के राणा के हुक्म पर उसके लश्कर हरकत में आएंगे। राणा को कभी उम्मीद है कि जिस कदर लश्कर उसके पास है, इतना बड़ा और तरबियत याफ्ता लश्कर हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। लिहाजा वो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि वो मुझे अपने सामने जेर करके दहली में खुद हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान बहलोल लोदी रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा। उसका एक भांजा था जिसका नाम चित्रसाल है। उस चित्रसाल को इससे पहले उमर खान ने एक टकराव के दौरान मौत के घाट उतार दिया था। उसके भाई यानी चित्रसाल के भाई ने अहद किया था कि वो अपने मरने वाले भाई का इंतकाम जरूर लेगा, यानी वो उमर खान को अपना निशाना बनाएगा। चुनांचे उदयपुर के राणा ने अपने उस दूसरे भांजे का नाम भी तब्दील करके चित्रसाल रख दिया। अब यही चित्रसाल और उदयपुर के राणा का सिपह सालार चंद रोज तक निकलेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे इलाकों के अंदर किस अंदाज में पेशकदमी करते हैं और उनके मकासद क्या हैं। मैं चाहता हूं कि आज शाम तक हम यहां से कूच करें, उदयपुर के राणा के इलाकों का रुख करें, राणा की सरहदों पर पड़ाव करके बैठ जाएं। इस मौके पर हमारे मुखबिर उदयपुर के राणा के लश्कर के 3 हिस्सों पर निगाह रखें और उनकी नकलो हरकत से मुतालिक हमें आगाह करते रहें। और मुझे उम्मीद है कि उदयपुर के राणा की सारी ताकत और कुव्वत को हम पांव तले मसलते हुए उसके मरकजी शहर उदयपुर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि हम आज शाम यहां से कूच कर जाएं। असल मसला जिस पर गुफ्तगू करना बाकी है वो ये कि हमारे लश्कर में हमारी औरतें शामिल हैं। तुम लोग क्या कहते हो कि हमें अपनी औरतों को चंद मुहाफिज दस्तों के साथ दहली रवाना नहीं कर देना चाहिए? सुल्तान बहलोल लोदी जब खामोश हुआ तब खदशात भरे अंदाज में कुरमली खान बहलोल लोदी को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उदयपुर का राणा हमारी ताक में है तो वो हमें अपने सामने झुकाने का कोई हरबा भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम चंद दस्तों के साथ अपनी औरतों को दहली की तरफ रवाना करते हैं तो याद रखिएगा जिस तरह हमारे मुखबिर काम कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द उदयपुर के राणा के लश्करी भी मंडला रहे होंगे। चुनांचे राणा को जब उसके मुखबिर ये इतला देंगे कि बहलोल लोदी के लश्कर में जो औरतें थीं उन्हें चंद दस्तों के साथ दहली की तरफ भिजवा दिया गया है, तब उदयपुर के राणा के हुक्म पर उसका भांजा या सिपह सालार दोनों में से कोई हरकत में आएगा। औरतों के मुहाफिजों को हमलावर होकर तहे तय करके उनका खात्मा कर देंगे और सारी औरतों को उठाकर अपने यहाँ ले जाएंगे। इन खदशात को सामने रखते हुए मैं मशवरा दूंगा कि औरतों को लश्कर के अंदर ही रहना चाहिए। यहां तक कहने के बाद कुरमली खान रुका, कुछ सोचा, उसके बाद सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं इस मौके पर अपने साथियों से मशवरा किए बगैर एक तजवीज़ पेश करता हूं। मेरे साथी भी इसे सुनेंगे। अगर वो इसे इत्तेफाक करें तो इस पर अमल किया जाएगा, अगर वो इस पर इत्तेफाक ना करें तो इसके अंदर जो तब्दीली करना चाहें वो करने के बाद अमली सूरत दे दी जाए। सुल्तान मोहतरम, पहली बात यह है कि बारबा खान और कुतुब खान दोनों को आपने हुसैन शर्की के भतीजे जलाल खान से निमटने के लिए भेजा था। अब तक जो खबरें हमारे मुखबिर लाए हैं उनके मुताबिक जलाल खान को कुतुब खान और बारबा खान ने शिकस्त देकर मार भगाया है और जलाल खान भी अपने चचा हुसैन शर्की की तरह बच्चे कुचे लश्कर को लेकर जौनपुर जा चुका है। मैं समझता हूं अब कुछ अरसे के लिए हमें हुसैन शर्की और उसके भतीजे जलाल खान से कोई खतरा नहीं है। इन हालात को सामने रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले काम यह किया जाए कि तेज रफ्तार कासिद बारबा खान और कुतुब खान की तरफ रवाना किए जाएं और उन दोनों को हुक्म दिया जाए कि वो खुद और अपने सारे लश्करियों को लेकर हमारे पास पहुंच जाएं। सुल्तान मोहतरम, जब बारबक और कुतुब खान दोनों आ जाएं तो हमारे लश्कर की हालत पहले से बेहतर हो जाएगी। उसके बाद हम लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा आप अपने पास रखें, आपने क्या करना है ये मैं बाद में आपसे गुजारिश करूंगा। दूसरा हिस्सा आप मुझे दीजिए, मेरे साथ अली खान और कुतुब खान दोनों लोग दीजिए। हम उदयपुर के राणा के भांजे चित्रसाल का मुकाबला करेंगे। तीसरे हिस्से की कमानदारी उमर खान को दीजिए। उमर खान के साथ उसके दस्ते रास्त बहावलदीन को कर दीजिए और ये दोनों उदयपुर के राणा के सिपह सालार के लश्कर से निपटेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उमर खान हस्बे साबिक अपनी कामयाबियों और फतहमंदी को आखिरी शक्ल देगा। चौथा लश्कर जो तादाद में छोटा और कम होगा उसे बारबा खान के हवाले कर दिया जाए। बारबा खान के जिम्मे यह काम लगाया जाए कि जो लश्करी या जो दस्ते उसकी कमानदारी में दिए जाएंगे उन दस्तों के साथ वो सिर्फ अपने पड़ाव की हिफाजत करेगा। इसलिए यह भी मुमकिन है कि अपने लिए फवायद हासिल करने के लिए उदयपुर के राणा के लश्कर का कोई हिस्सा हमारे पड़ाव को हदफ बनाने की कोशिश करे। इस तरह हमारे लश्कर के अंदर बदनज़मी और अफरा तफरी फैलाकर अपनी कामयाबी को यकीनी बनाए। लिहाजा बारबा खान छोटे से एक लश्कर के साथ पड़ाव की हिफाजत पर मुकर्रर किया जाए।
सुल्तान मोहतरम, जो लश्कर आप रखेंगे आप अपने साथ नाइब की हैसियत से मुबारिस खान को रखिएगा। वो भी जंग का वसी तजर्बा रखता है। और फिर उमर खान और बहावलदीन के साथ काम करते करते अली खान और मुबारिस खान भी उन्हीं जैसे हो गए हैं। सुल्तान मोहतरम, जो लश्कर आपके पास होगा उस लश्कर के साथ इंतजार की हालत में रहेंगे। जैसा कि मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं, चितर साल का मुकाबला मैं, कुतुब खान और अली खान करेंगे। उदयपुर के राना के सिपह सालार का मुकाबला उमर खान और बहावलदीन करेंगे। जो लश्कर आपके हिस्से में आएगा उसके साथ आप इंतजार करेंगे। हो सकता है उदयपुर के राना ने जो लश्कर अपनी कमानदारी में इंतजार की हालत में रखा है, किसी मुनासिब मौके पर वो शहर से निकल कर या कहीं उसने घात लगा रखी होगी, तब वहां से नमूदार होकर हमारे लश्कर को हदफ बनाने की कोशिश करे, तो उस मौके पर आप अपने लश्कर के साथ हरकत में आए और उदयपुर के राना को हमलावर होने का मौका ही ना दे, ताकि वो अपने लिए कोई फायदा या मफाद हासिल कर सके। यहां तक कहने के बाद कुरमल खान खामोश हो गया। बारी बारी उसने अपने सालारों की तरफ देखा और कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, मैं तुम सबसे उम्र में बड़ा हूं। सुल्तान ने मुझसे पूछा तो मैंने अपनी राय जाहिर कर दी है। तुम्हारी राय पहले जानने की कोशिश इसलिए नहीं की कि दुश्मन से निपटने के लिए मेरे जहन में एक लाहे अमल था जो मैंने बयान कर दिया है। अगर इसमें तुम कोई तब्दीली करना चाहते हो जो हमारे लिए सूदमंद हो तो उसके मुतालिक कहो, ताकि लश्कर के अंदर वो तब्दीली कर दी जाए। कुरमली खान के उन अल्फाज के जवाब में सारे सालारों ने उसकी उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। उस इत्तेफाक राय को देखते हुए बहलोल लोदी और कुरमली खान दोनों खुश हो गए थे। उसके बाद तेज रफ्तार कासिद बारबा खान और कुतुब खान की तरफ भिजवाए थे और उन्हें उदयपुर से उठने वाले खदशात से आगाह करते हुए सुल्तान के पास पहुंचने का हुक्म दिया था। चुनाचे 3 दिन बाद बारबा खान और कुतुब खान अपने लश्कर के साथ सुल्तान के पड़ाव में पहुंच गए। उन दोनों के लश्कर के साथ पहुंचने के बाद सुल्तान हरकत में आया और अपने लश्कर के साथ वो वहां से कूच करके उदयपुर और अपनी सरहदों पर जा पहुंचा था। सुल्तान बहलोल लोदी को अपनी और राना की सरहदों पर कयाम किए कई दिन हो गए थे। उस वक्त वो अपने सालारों के साथ किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि उन मुखबिरों में से कुछ वहां पहुंचे जिन्हें सुल्तान ने उदयपुर के राना की नकलो हरकत पर निगाह रखने और उसकी पूरी इतला देने पर मुकर्रर किया था। चुनाचे वो मुखबिर जब सुल्तान के सामने आए तो सुल्तान कुछ देर तक बड़े गौर से उनकी तरफ देखता रहा, फिर उन्हें मुखातिब किया, मेरे रफीकान देरीना, तुम लोग कोई अच्छी खबर लेकर आए हो। इस पर उनमें से एक हल्के तबस्सुम में कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपका अंदाजा दुरुस्त है, हम एक अहम खबर लेकर आए हैं। खबर यह है कि उदयपुर के राना ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्से को लेकर वो शहर ही में कयाम कर गया है। बाकी 2 लश्करों में से एक की कमानदारी उदयपुर के राना के सिपह सालार के पास और दूसरे हिस्से की कमानदारी चितर साल के पास है। उदयपुर के राना के ये दोनों हिस्से हमारे इलाकों पर वारिद होंगे और जगह जगह तबाही और बर्बादी का खेल खेलते हुए अपने लिए फवाइद हासिल करने की कोशिश करेंगे। सुल्तान मोहतरम, उदयपुर के राना का लश्कर इस वक्त तादाद और तैयारी और तरबियत के लिहाज से इतना बड़ा है कि ऐसा लश्कर किसी के पास नहीं होगा। दरअसल उदयपुर का राना अंदर ही अंदर अपनी अस्करी तैयारियों को अपने अरूज की तरफ ला रहा था, जबकि वो इस इंतजार में भी था कि मुसलमान एक दूसरे पर हमलावर होकर एक दूसरे की कमजोरी का बाइस बने। उसके बाद वो हरकत में आए और दहली के तख्त ताज पर कब्जा करने की कोशिश करे। जब तक हुसैन शर्की हमारे साथ बरसरे पेकार रहा है, ये राना चुपचाप अपने मरकजी शहर में बैठकर हालात का जायजा लेता रहा है। साथ ही उसने अपने मुखबिर भी फैला रखे थे जो राना को मुख्तलिफ हालात और वाकयात बर वक्त पहुंचाते रहे हैं। राना ये ख्याल कर रहा है कि आप और हुसैन शर्की आपस में टकराने के बाद कमजोर हो चुके हैं, लिहाजा दहली की हुकूमत उसके लिए हासिल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद जब वह मुखबिर खामोश हुआ तब कुछ सोचते हुए सुल्तान बहलोल लोदी ने उसे मुखातिब किया, मेरे अजीज, पहले ये बताओ कि ये जो राना ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, तो उसके लश्कर के 2 हिस्से जिनमें से एक चितर साल और दूसरा हिस्सा उसके सिपह सालार की कमानदारी में होगा, क्या ये दोनों हिस्से उदयपुर शहर से निकलकर अपने किसी हदफ की तरफ पेशकदमी शुरू कर चुके हैं? इस पर वो मुखबिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जो कुछ हमने कहा है वो ऐसा करना चाहते हैं। अभी उसकी इब्तिदा उन्होंने नहीं की। राना ने अपने पूरे लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और ये तीनों हिस्से अभी तक उदयपुर शहर में ही कयाम किए हुए हैं। अपने मुखबिरों की उन इतलात पर बहलोल लोदी ने इत्मीनान का इजहार किया था। दोबारा उन्हें पहले की तरह अपने काम में लग जाने का हुक्म दे दिया था। उदयपुर का राना भी पूरे हालात पर निगाह रखे हुए था। उसे भी उसके मुखबिरों ने इतला कर दी थी कि सुल्तान बहलोल लोदी को खबर हो गई है कि राना अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से के साथ उदयपुर में कयाम रखेगा और बाकी 2 हिस्से सिपह सालार और चितर साल की सरकर्दगी में देते हुए सुल्तान के इलाकों में पेशकदमी करते हुए हमलावर होगा। चुनाचे मुखबिरों ने यह भी इतला दे दी थी कि सुल्तान बहलोल लोदी ने राना के उन हिस्सों का मुकाबला करने के लिए अपने लश्कर की तकसीम और तरतीब को आखिरी शक्ल दे रखी है। तब राना ने अचानक अपनी मनसूबाबंदी में तब्दीली कर दी। चुनाचे जब राना को उसके मुखबिरों ने यह इतला दी कि सुल्तान बहलोल लोदी अपने पूरे लश्कर के साथ सरहदों पर आकर कयाम कर गया है,
اور جس وقت رانا کے لشکر کے حصے اپنی اپنی کارروائی پر نکلیں گے تو سلطان بہلول لودھی کے لشکر کے حصے بھی ان پر ضرب لگانے کے لیے حرکت میں آ جائیں گے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے رانا نے اچانک اپنی منصوبہ بندی تبدیل کی اور پورے لشکر کے ساتھ وہ اپنے مرکزی شہر سے نکلا۔ سلطان بہلول لودھی کے لشکر کے سامنے آ کر اس نے پڑاؤ کیا تھا۔ رانا کے ایسا کرنے پر سلطان بھی محتاط ہو گیا تھا اور وہ جان گیا تھا کہ رانا نے اب اپنی جنگی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا ہے، لہٰذا سلطان رانا کے لشکر پر گہری نگاہ رکھتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہو گیا تھا۔ سلطان کے لشکر کے سامنے پڑاؤ ڈالنے کے بعد رانا نے جب سلطان کے لشکر کا جائزہ لیا تو اس نے اپنی خوشی اور طمانینت کا اظہار کیا، اس لیے کہ تعداد میں رانا کو بڑی فوقیت حاصل تھی۔ ان حالات میں رانا نے جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے بہت بڑا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے لشکر کے اندر تبل اور دفیں پیٹنے کا حکم دے دیا تھا۔ جس وقت اس کے لشکر میں زور و شور سے تبل پیٹے جانے لگے تھے، اس سے سلطان بہلول لودھی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ رانا اب جنگ کی ابتدا کرنا چاہے گا۔ چنانچہ جس وقت چاروں طرف تبل کی آوازیں گونج رہی تھی، اپنے لشکر کے سامنے رانا نے اپنے بھانجے چترسال اور دوسرے سالاروں کو جمع کیا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، بہلول لودھی کے لشکر کا جائزہ تم بھی لے چکے ہو، میں بھی دیکھ چکا ہوں، تعداد میں وہ ہم سے بہت کم ہے، لہٰذا میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں بذات خود لشکر کے وسطی حصے میں رہوں گا، میرے دائیں بائیں دوسرے حصے ہوں گے، جبکہ اپنے بھانجے چترسال کے ذمہ میں ایک اہم کام لگانے لگا ہوں۔ لشکر اب 4 حصوں میں تقسیم ہوگا، ایک میرے پاس، دوسرا سپہ سالار، تیسرا چترسال اور چوتھا نائب سپہ سالار کی کمانداری میں ہوگا۔ میں وسطی حصے میں ہوں گا، سپہ سالار اور نائب سپہ سالار میرے دائیں بائیں کے حصوں کے ساتھ ہوں گے۔ جس وقت جنگ شروع ہوگی، چترسال اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ میرے وسطی حصے کے پیچھے رہے گا۔ جب جنگ اپنے عروج پر آئے گی تب چترسال اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے گا اور دشمن کے لشکر کے ایک پہلو پر ضرب لگائے گا، پھر میں دیکھوں گا یہ بہلول لودھی کتنی دیر تک ہمارے سامنے ٹھہر سکتا ہے۔ جب سامنے کی طرف سے بھی دباؤ بڑھے گا اور پہلو کی طرف سے بھی چترسال نئے انداز میں حملہ آور ہوگا تو میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ بہلول لودھی کے پاؤں بہت جلد اکھڑ جائیں گے۔ جب ایسا ہوگا تب ہم تعاقب کریں گے اور یہ تعاقب دہلی شہر تک جاری رہے گا۔ رانا کی اس تجویز سے سارے سالاروں اور اس کے بھانجے چترسال نے اتفاق کیا تھا، لہٰذا اسی تجویز کو آخری شکل دے دی گئی تھی۔ دوسری طرف کیونکہ رانا نے یہ کارروائی عین جنگ شروع کرنے سے پہلے کی تھی، لہٰذا اس کی خبر سلطان کے مخبروں کو بھی نہ ہو سکی تھی۔ تاہم سلطان بہلول لودھی نے بھی اپنے لشکر کو پہلے کی طرح 4 حصوں میں ہی تقسیم رہنے دیا۔ ایک حصہ باربک خان کی کمانداری میں پڑاؤ کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، اس لیے کہ پڑاؤ کے اندر عورتیں بھی تھیں۔ باقی 3 حصوں میں سے ایک حصہ لے کر سلطان وسطی حصے میں تھا۔ مبارز خان، علی خان دونوں کو سلطان نے اپنے ساتھ رکھا تھا، جبکہ بائیں حصے کی کمانداری کرم علی خان کے پاس تھی اور قطب خان اس کی نیابت کر رہا تھا۔ اس موقع پر اپنے سالاروں سے مشورہ کرتے ہوئے سلطان نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، اور وہ یہ کہ سلطان نے 2 عمدہ سالاروں یعنی مبارز خان اور علی خان کو چونکہ اپنے ساتھ رکھا تھا، لہٰذا اپنے لشکر میں سے چند دستوں کو سلطان نے مبارز خان کے تحت کر دیا تھا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ جنگ کے شروع ہونے پر مبارز خان سلطان کے ساتھ ہی کام کرے گا، وسطی حصے ہی میں رہے گا۔ تاہم جو دستے براہ راست اس کے تحت کیے گئے تھے وہ اس کے قریب ہی رک گئے تھے۔ اس کے ذمہ سلطان نے یہ کام لگایا تھا کہ جنگ کے دوران لشکر کے جس حصے میں بھی کمزوری یا پسپائی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، مبارز خان ان دستوں کے ساتھ اپنے کمزوری دکھانے والے حصے کی مدد کو پہنچے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد سلطان بہلول لودھی بھی رانا کے لشکر کے سامنے جم گیا تھا۔ ایک طرف رانا تھا جسے اپنی کامیابی اور فتح مندی کا پورا یقین اور اعتماد تھا، دوسری طرف سلطان بہلول لودھی تھا جس کے لشکر کی تعداد رانا کے لشکر سے بہت کم تھی، اور وہ رانا کے مقابلے میں اپنے سالاروں کی جان نثاری، عمدہ کارکردگی، اپنے لشکر کی بہتر تربیت کی بنا پر رانا کے مقابلے میں اپنی فتح مندی کی امید رکھتا تھا۔ چنانچہ کچھ دیر تک تبل بجتے رہے، اس کے بعد رانا نے اپنی کارروائی کی ابتدا کی۔ رانا نے اپنے لشکر کو شب کے سیاہ خانوں میں زندگی کی ویرانیاں کھڑی کرتی، جرائم کی اندھی بحری قوتوں، پھیلتی بیزار پرچھائیوں، افکار و خیالات کی خون ریزی کرتی انتہا پسندی اور ہوس پرستی کی طرح اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ آخر وہ سلطان بہلول لودھی پر رزمگاہ میں فنا کی مہریں لگاتے، عناصر کائنات کی اندھی کوکھ سے نکل کر بدی کی تشہیر کرتی اور عذاب و کرب کو گلے لگاتی صحرا پھیلتی آگ کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ بہلول لودھی پر رانا کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی ساتھ دائیں جانب سے اس کا سپہ سالار اعلیٰ بھی بد اخلاقی اور گھناونے اندھے کردار کی خونخواری، فنا کے انگاروں اور شعلوں کی بے روک پیش قدمی کی طرح اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ٹوٹ پڑا تھا، جبکہ بائیں جانب سے نائب سپہ سالار بھی اسی کے انداز میں حرکت میں آیا، اور وہ بھی ڈوبتے سورج کے مناظر میں ولولوں کو زنگ آلود، جذبوں کو لہو لہو کرتے اذیتوں کے طوفانوں اور کھولتے عذابوں کے کرب کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان بہلول لودھی اور اس کے سالاروں نے بھی اپنی کارروائی کرنے میں تاخیر نہیں کی۔
سب سے پہلے خود سلطان بہلول لودھی حرکت میں آیا، اور وہ بھی خون کی حدتوں میں المناکیوں، رگوں میں اندھی اداسیاں بھرتے، صدیوں کے خاموش سلگتے صحرا، عقل کی معراج کو گمراہ، بصارت کو اندھا، ذات کے حصار کو شکستہ کر دینے والی وحشت کی پھیلتی پت جھڑ کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ سلطان بہلول لودھی کا یہ حملہ ایسا زوردار اور جان لیوا تھا کہ اس نے اپنے سامنے آنے والے رانا اور اس کے لشکریوں کی آنکھوں کی پتلیوں تک میں خوف، چہروں پر مرگ کی سی سیاہی، جسموں میں لرزش پھیلانا شروع کر دی تھی۔ سلطان کے ساتھ ہی ساتھ دائیں طرف سے عمر خان اور بہاول بھی سلطان ہی کے انداز میں حرکت میں آئے، اور وہ بھی لہر لہر بھنور کھڑے کرتے وقت کے دشت اجل کے کاروانوں، راز کے سارے پیچ ادھیڑتی بے روک شوریدہ جذبوں کی یلغار، گلستانوں اور خواب ریزوں کو بے قرار خونی مناظر، امن کے سکون زاروں کو غمزدہ، مساکن جذبوں اور احساسات کے اطمینان بخش خمار کو بخت سیاہ میں تبدیل کر دینے والے نمی سے ناآشنا بنجر پن اور راتوں کو ادھیڑتے ابتلا کے کرب کی طرح حملہ ور ہوئے تھے۔ بائیں جانب سے غرم علی خان اور قطب خان نے بھی تکبیریں بلند کرتے ہوئے بے قرار اندھیروں میں زنگ آلود داستانے، کالے وحشت ناک قصے، پریشانیوں کے اضطراب، جذبوں کو غم زدہ، پسندیدہ آرزوؤں کو مردہ اور ہر قوت کو زیر کر دینے والی خونی فطرت اور موت کے تماچے مارتے اندھیاؤ کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے۔ یوں سرحدوں پر رانا اور سلطان بہلول لودھی کے لشکروں کے آپس میں ٹکرانے سے میدان میں مجبوریوں کے لمحات، لب بستہ خونی ساتیں، حرص و حوث کی خواہشیں ناچ اٹھی تھی، عیش و عشرت کی طلب لہو لہو ہونے لگی تھی، ٹیڑھی ترچھی قاتل پرچھائیاں خوف بھری قضا سے گلے ملتی چار سو وحشت ناکی کا رقص کرنے لگی تھی۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر آئی تھی، اسی وقت ادے پور کے رانا کا بھانجا چترسال اپنے لشکر کے کچھ حصے کے ساتھ حرکت میں آیا جو اس کے لیے مختص تھا، اور وہ رانا کے پچھلے حصے میں اپنی باری پر حملہ آور ہونے کا منتظر تھا۔ چنانچہ چترسال اپنے لشکر کو حرکت میں لایا اور ساکت و پرسکون فضاؤں میں اعمال ناموں کی سیاہی اور اپنی اناؤ پندار روشن کرتے انسانی خون کے پروردہ انسانوں کی طرح سلطان بہلول لودھی کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان کے جس پہلو پر چترسال نے ضرب لگائی تھی، اس پہلو کی کمانداری کرم علی خان کر رہا تھا، اور کرم علی خان کے ساتھ قطب الدین نیابت میں تھا۔ چنانچہ مورخین اس جنگ کا نقشہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چترسال کے اس طرح اچانک پہلو پر حملہ آور ہونے سے بہت سے تجربہ کار افغان لشکری اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ کرم علی خان اور قطب خان کے لشکر کے کچھ دستوں کو پیچھے بھی ہٹنا پڑا۔ یہ صورتحال یقیناً سلطان کے لیے لمحہ فکریہ تھا، اس لیے کہ سلطان کا یہ بایاں پہلو اگر پسپا ہو جاتا تو ادے پور کے رانا کے لشکر کا سارا دباؤ سلطان بہلول لودھی اور عمر خان پر پڑتا۔ سلطان اور عمر خان کی شکست و پسپائی یقینی ہو جاتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آخر قطب خان اور کرم علی خان جان ہتھیلی پر رکھے آگے بڑھے اور حملہ آور ہوتے ہوئے دشمن کے کسبل نکال کر رکھ دیے تھے۔ اسی دوران وہ دستے جو سلطان نے مبارز خان کی کمانداری میں دے رکھے تھے اور جن کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ اس جگہ کی مدد کے لیے پہنچیں گے جہاں شکستگی کے آثار نمودار ہوں گے، چنانچہ مبارز بھی ان دستوں کو لے کر کرم علی خان کے لشکر میں آن داخل ہوا اور اس نے بھی چترسال کے لشکر پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ ایک موقع پر مبارز خان نے بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا اور وہ چترسال کے لشکر کے ایک پہلو پر ضربے لگانے لگا تھا۔ دوسری طرف جب سلطان بہلول لودھی، عمر خان اور بہاول دین کو یہ خبر ہوئی کہ اودے پور کے رانا کے لشکر کا ایک حصہ پشت کی جانب سے نمودار ہو کر ان کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو گیا ہے، تب انہوں نے اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کر دی۔ تیزی کا یہ نتیجہ نکلا کہ رانا اور اس کے سپہ سالار کے پاؤں اکھڑ گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اتنی دیر تک ایک اور تبدیلی بھی رونما ہوئی، اور وہ اس طرح کہ کرم علی خان کے تیز حملوں کے باعث ادے پور کے رانا کا بھانجا چترسال جنگ کے دوران مارا گیا۔ جب وہ اپنے گھوڑے سے گرا تو اس کے گرنے کے ساتھ ہی اس کے لشکر کے اندر ابتری، بدنظمی اور افراتفری پھیل گئی تھی اور وہ بھاگنے لگے تھے۔ اس سے کرم علی خان، قطب خان اور مبارز خان نے پورا فائدہ اٹھایا اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف رانا اور اس کے سالار کے قدم پہلے ہی اکھڑ چکے تھے اور وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اب جو ان کے لشکر کے اندر یہ خبر پھیلی کہ چترسال جنگ کے دوران مارا گیا ہے، اس کے لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کے لشکری پاؤں سر پر رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، تب رانا نے اپنی عافیت اور خیریت اسی میں سمجھی کہ شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا اور جا کر ادے پور شہر میں محصور ہو گیا۔ سلطان کو ادے پور کے رانا کی اس حرکت پر بڑا غصہ اور قہر تھا، چنانچہ سلطان نے اسی وقت اپنا پڑاؤ اٹھایا اور ادے پور کے قریب جا کر پڑاؤ قائم کر لیا اور شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ چند یوم تک تو رانا ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا۔ سلطان بہلول لودھی کے لشکری جب حملہ آور ہوتے تو رانا کے لشکری فصیل کے برجوں کے اندر بیٹھ کر تیر اندازی کرتے۔ سلطان بہلول لودھی کے لشکریوں کو پیچھے ہٹانے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان بہلول لودھی نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اپنے لشکر کو سلطان بہلول لودھی نے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔
ایک حصہ عمر خان کی کمانداری میں، دوسرا بہاولدین، تیسرا علی خان اور چوتھا مبارز خان کے تحت رکھا گیا تھا، اور ان چاروں کا اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ادے پور کی فصیل کے چاروں دروازوں کے سامنے متعین کر دیا تھا۔ پانچواں حصہ سلطان بہلول لودھی نے اپنے پاس رکھا۔ قرملی خان، قطب خان اور باقی سالاروں کو اس نے اپنے حصے کے لشکر میں ہی رکھا۔ اب کام کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی کہ لشکر کے چاروں حصے جنہیں ادے پور کے چاروں دروازوں کے سامنے متعین کیا گیا تھا وہ حملوں کی ابتدا کر دیتے کہ اچانک ڈھالوں کی آڑ میں عمر خان، بہاولدین، مبارز خان اور علی خان کے آگے بڑھتے جو لشکری آگے ہوتے وہ اپنے سامنے ڈھالے رکھ لیتے اور ان کے پیچھے پیچھے حرکت کرنے والے لشکری طوفانی اور موسلا دار بارش کی طرح شہر کی فصیل کے برجوں پر تیر اندازی کرتے، جس کے نتیجے میں ادے پور کے رانا کے لشکریوں کا نقصان ہونے لگا۔ سلطان نے پانچواں حصہ اس لیے اپنے پاس رکھا تھا کہ اگر رانا اچانک کسی دروازے سے نکل کر اس کے لشکر کے کسی حصے پر حملہ آور ہو تو سلطان اس لشکر کے اس حصے کے ساتھ فوراً اپنے سالاروں کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ ایک کام اور کیا گیا کہ شہر کے اندر نہ کوئی چیز جانے دی جاتی تھی اور نہ ہی شہر سے باہر کسی کو آنے دیا جاتا تھا۔ اس طرح ایک طرح سے سلطان بہلول لودھی نے ادے پور کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا تھا۔ رانا چند یوم سے زیادہ اس سختی کو برداشت نہ کر سکا۔ آخر شہر کے لوگ اس سے تنگ آنے لگے اور اس کے مخبر اس تک یہ بھی خبریں پہنچانے لگے کہ شہر کے اندر رانا کے خلاف چیمہ گوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور لوگوں پر ایک طرح سے ڈر اور خوف طاری ہو گیا ہے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے، رانا نے اگر سلطان بہلول لودھی کی اطاعت اختیار نہ کی تو سلطان بہلول لودھی بزور شمشیر شہر کو فتح کرے گا اور اس کے بعد غصے کی حالت میں شہر میں وہ قتل عام کرے گا جس کی اس سے پہلے اودے پور میں کہیں مثال نہ ملتی ہوگی۔ یہ خبریں جب شہر میں اڑنے لگی، ساتھ ہی روز رانا کے لشکریوں کا نقصان ہونے لگا، تب رانا بے بس اور مجبور ہونے لگا۔ چنانچہ اس نے اپنے کچھ امرا اور سالاروں کا ایک وفد سلطان بہلول لودھی سے صلح کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ رانا کا یہ وفد سلطان کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اس وقت سلطان کے پاس قرملی خان، قطب خان، باربا خان اور کچھ دوسرے سالار تھے۔ چنانچہ رانا کے امرا اور سالاروں کو ان کی خواہش کے مطابق سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب وہ سلطان بہلول لودھی کے سامنے گئے تو سلطان نے پہلے بغور ان کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، اگر تمہیں تمہارے رانا نے بھیجا ہے تو کہو کیا معاملہ ہے اور کس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہو۔ اس پر ان عمرہ میں سے ایک سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، ہم رانا کی طرف سے آئے ہیں۔ رانا اپنی اس حرکت پر سخت قسم کا شرمسار ہے، وہ معافی مانگتا ہے، آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آنے والے دور میں وہ آپ کی فرما برداری اور اطاعت اختیار کرے گا اور ساتھ ہی آپ کی خواہش کے مطابق جس قدر خراج آپ اس پر مقرر کریں گے سالانہ باقاعدگی سے اس کی ادائیگی کرتا رہے گا۔ بس آپ رانا کو معاف کر دیں اور شہر کا محاصرہ ترک کر دیں، اس لیے کہ شہر کے لوگ اب بے حد تنگ پڑ چکے ہیں۔ اگر چند روز یوں ہی محاصرہ رہا تو شہر کے لوگ نہ صرف بھوکوں مرنا شروع ہو جائیں گے بلکہ شہر کے اندر سرکشی اور بغاوت کے آثار بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، جو پورے شہر کے لیے اچھا شگون نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ان کا وہ سفیر جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان کہنے لگا، دیکھو ہم مسلمان کسی کے لیے وبال جان نہیں بنتے۔ میرا معاملہ جونپور کے حکمران حسین شرکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا اور اس الجھاؤ سے رانا نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ مت خیال کرنا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ رانا اندر ہی اندر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہا تھا اور اس کی ان جنگی تیاریوں کی اطلاع میرے مخبر برابر کرتے رہے تھے۔ میں رانا کے خلاف ٹکراؤ میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ رانا جو جنگی تیاریوں میں لگا ہوا ہے یہ ساری جنگی تیاریاں صرف ہم سے ٹکرانے کی خاطر ہیں۔ اس کے باوجود میں جان بوجھ کر پہلو تہی کرتا رہا، رانا کو نظر انداز کرتا رہا کہ شاید یہ سنبھل جائے اور ان علاقوں میں پرامن حکومت کرتا رہے، لیکن رانا اپنی حدود سے باہر نکلنے کے لیے بڑی بے چینی سے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دیتا رہا۔ آخر اس نے وہی کچھ کر دکھانے کا عزم کیا جس کا ہمیں خدشہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے لشکر کے 2 حصے ہماری مملکت میں داخل کر کے چاروں سمت پیش قدمی کرتے ہوئے تباہی و بربادی کا کھیل کھیلے۔ رانا کے عزائم کی اطلاع ہمیں بروقت ہو چکی تھی، لہٰذا حسین شرکی سے نمٹنے کے بعد ہم یہاں رانا کی سرحدوں پر آ کر پڑاؤ کر گئے۔ اب رانا جو اتنے برس اندر ہی اندر اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر لاتا رہا ہے، تو یہ بتاؤ کہ کیا ملا؟ اس سے پہلے جو رانا ہم سے ٹکرایا تو اس کا بھانجا چترسال ہمارے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد اس کے دماغ میں نہ جانے کیا جنون سمایا کہ اس نے اپنے دوسرے بھانجے کا نام بھی بدل کر چترسال رکھ دیا۔ اس طرح رانا گویا اپنے پہلے چترسال کا انتقام لینے پر تل گیا تھا، لیکن رانا کی بدقسمتی کہ اس کا یہ دوسرا چترسال بھی جنگ کے دوران مارا گیا۔ کیا اس رانا کے اتنے ہی فالتو بھانجے ہیں کہ یہ انہیں باری باری مروانے پر تلا ہوا ہے؟ رانا کے سفیروں، تم جو کچھ بھی کہو میں سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری نگاہوں میں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے۔
یاد رکھنا میں اب اس شہر کے محاصرے میں روز بروز شدت پیدا کرتا چلا جاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں رانا کتنے دن تک اس محاصرے کو برداشت کرتا ہے۔ اگر رانا نے کسی ایک دروازے سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس دوران شہر پناہ کے باقی 3 دروازوں پر جو ہمارے لشکری ہوں گے وہ شہر میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد رانا کے پاس نہ شہر رہے گا اور نہ حکمرانی، اور ہو سکتا ہے اسے اپنی زندگی کے بھی لالے پڑ جائیں۔ لہٰذا رانا کے سفیروں واپس جاؤ، رانا کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ میں صرف 2 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اس دوران رانا خود میرے پڑاؤ میں آئے اور مجھ سے آ کر بات کرے، میرے سامنے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرے، خراج کا معاملہ بھی میرے ساتھ طے کرے۔ اس کے بعد میں شہر کا محاصرہ ترک کر کے چلا جاؤں گا، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر 2 دن بعد وہ دیکھے گا کہ ہم کس شدت کس سختی کے ساتھ شہر پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور پھر میں یہ بھی دیکھوں گا کہ ادے پور کیسے اور کس طرح ہمارے سامنے فتح نہیں ہوتا۔ رانا سے جا کر میرا یہ پیغام بھی کہنا کہ اگر اسی طرح اس نے مزاحمت جاری رکھی تو ہم بھی شمشیر کے زور پر جب شہر میں داخل ہوں گے تو پھر رانا اور اس کے کئی ساتھیوں اور سالاروں کے کٹے ہوئے سر ادے پور شہر کی فصیل پر لہرا دیے جائیں گے۔ سلطان بہلول لودھی کی اس گفتگو سے رانا کے سفیر لرز کانپ گئے تھے۔ پھر سلطان کے کہنے پر وہ واپس چلے گئے تھے۔ دوسری طرف رانا بڑی بے چینی سے اپنے سفیروں کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ لوگ شہر میں داخل ہوئے تو رانا ان کی طرف لپکا اور ان سے گفتگو کا نتیجہ جاننا چاہا، جس پر سلطان سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل انہوں نے رانا سے کہہ دی تھی، جسے سن کر رانا بڑا مایوس ہوا۔ شہر کے حالات چونکہ بڑی تیزی سے ابتر ہوتے جا رہے تھے، شہر کے اندر خوراک کے ذخائر بھی اپنے خاتمے کو بھاگ رہے تھے۔ ساتھ ہی سلطان نے شہر پناہ کے 4 دروازوں پر اپنے لشکری مقرر کر رکھے تھے، اور وہ 4 لشکر دن اور رات کے کسی بھی حصے میں حملہ آور ہو کر رانا کے لشکریوں کو بے پناہ نقصان پہنچاتے تھے۔ اس طرح رانا کے لشکری روز مرنے لگے تھے اور رانا کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان سب عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے رانا نے اپنے کچھ سالاروں اور کچھ محافظ دستوں کو لیا، شہر پناہ سے نکلا اور سلطان کے پڑاؤ کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان بہلول لودھی کو جب اطلاع ہوئی کہ ادے پور کا رانا سلطان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے بذات خود آ رہا ہے تو سلطان نے اپنے خیمے سے نکل کر رانا کا استقبال کیا، اسے عزت دی۔ اپنے ساتھ رانا کو سلطان اپنے خیمے میں لے گیا۔ جب دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تب سلطان نے رانا کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، رانا، میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے جنگ کی دعوت دی۔ تم اندر ہی اندر ایک عرصے سے جنگ کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، اپنے لشکریوں کی تعداد بھی تم نے خاصی بڑھا لی، سوانح حرب و ضرب بھی خوب جمع کر لیا تھا۔ میں جانتا تھا یہ سب تم میرے خلاف حرکت میں آنے کے لیے کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں نظر انداز کرتا رہا۔ میں کسی کے ساتھ الجھاؤ اور جھگڑے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب میرے مخبروں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ تمہارے لشکر کے 2 حصے میرے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے عنقریب نکلنے والے ہیں، تب میں حسین شرکی سے فارغ ہونے کے بعد یہاں تمہاری سرحدوں کی طرف آ گیا۔ رانا، امن سے رہو اور امن سے رہنے دو۔ اس سے پہلے 2 بڑی مثالیں تمہارے سامنے ہیں، ایک گوالیار کے راجہ مان سنگھ کی اور دوسری مالوا کے راجہ پرتاپ رائے کی۔ تمہاری طرح پرتاپ رائے بھی جنگوں میں حصہ لینے کا بڑا شوقین تھا، اور اس کی یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ دہلی کے تخت و تاج کا مالک بنے اور بہلول لودھی کو اپنے سامنے زیر کرے، لیکن اس کی بدقسمتی میں اس کے سامنے نہ زیر ہوا اور نہ مجھے شکست دینے میں کامیاب ہوا، الٹا میرے ہاتھوں اس کا جو حشر ہوا اس کا تجھے علم ہے۔ اس کے بعد راجہ مان سنگھ نے کئی بار پر پرزے نکالے لیکن ہمیشہ شکست کھائی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بھی اپنی طاقت اور قوت کے زوم میں ہمارے خلاف حرکت میں آیا، لیکن جب ہم نے اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر ضرب لگائی تو وہ خراج دینے پر آمادہ ہوا اور اب تک خراج ادا کر رہا ہے۔ ان دونوں راجاؤں کے بعد رانا، تمہاری برداشت کا پیالہ بھی چھلکنے لگا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم اپنے عزائم کو اپنی گرفت میں رکھتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اپنے لوگوں کو مرواتے ہوئے کیوں خوشی محسوس کرتے ہو۔ اس سے پہلے میں نے تمہارے سفیروں سے بھی کہا تھا کہ کیا رانا کے پاس فالتو بھانجے ہیں جو وہ انہیں یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں مروانے کے در پہ ہے۔ رانا، میں اپنی طرف سے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے علاقے پر بغیر وجہ کے نہ چڑھ دوڑوں۔ یاد رکھنا، بلند ہمت والوں کے صرف 2 ہی مقام ہوتے ہیں، اول سب کی سرداری یا پوری گمنامی، جیسے پھول کے لیے مناسب ہے دستار کو زینت دینا یا مرجھا کر جنگل کی خاک میں مل جانا۔ تم نے یہ سوچا تھا کہ میں مختلف حکمرانوں اور قوتوں سے ٹکرا کر کمزور ہو جاؤں گا، میری عسکری طاقت ضعف کا شکار ہو جائے گی، اس کے بعد تم ضرب لگاؤ گے اور کامیابی حاصل کرو گے اور ہندوستان کے تخت و تاج کے مالک بن جاؤ گے۔ رانا، ایک بات یاد رکھنا، بلند حوصلہ رکھنے والوں کی ہمت آزمائش کی اڑتی دھول سے پست نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں لکھ رکھنا کہ آگ کا شعلہ جھکانے سے زمین کی طرف نہیں جھکتا، اوپر ہی کی طرف لپکتا ہے۔ میں اپنے دشمنوں کے لیے آگ ہوں، اس وقت جب وہ ناحق میرے خلاف حرکت میں آتے ہیں، اس کے بعد میں جھکنا نہیں جانتا۔ میں شعلے کی طرح اوپر کو اٹھتے ہوئے اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آتا ہوں، جب تک دشمنوں کو زیر نہیں کر لیتا پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ رانا، تم نے
यहां तक कहते कहते बहलोल लोदी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि मिन्नत करने के अंदाज में राना बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, मैं अपनी गलतियों को तस्लीम करता हूं। आपने ये जो कहा कि मैं अपनी अस्करी तैयारियों में मसरूफ रहा हूं, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपके सामने इनकार नहीं करूंगा। ये मेरी गलती थी और आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अपनी गलती पर ना सिर्फ ये कि शर्मिंदा हूं बल्कि माफ़ी मांगता हूं। लिहाजा आने वाले दौर में ना सिर्फ ये कि आपका मती और फरमाबरदार रहने का अहद करता हूं बल्कि बाकायदगी से खराज भी अदा करूंगा। इस जंग के मुतालिक मौरखीन लिखते हैं कि शिकस्त खाने के बाद राना ने सुल्तान बहलोल लोदी से सुलह कर ली और उदयपुर में सुल्तान का खुतबा और सिक्का तक जारी कर दिया। सुल्तान बहलोल लोदी ने उदयपुर के राना की इस पेशकश को कबूल कर लिया, उसे माफ़ कर दिया और खराज की जो रकम तय हुई थी उसका भी राना ने वादा किया कि वो आज ही अदा करेगा। उसके बाद सुल्तान से इजाज़त लेकर राना वापस चला गया। जो रकम खराज के तौर पर तय की गई थी उसकी अदायगी राना ने उसी वक्त कर दी थी, जबकि सुल्तान ने अपने लश्कर को यकजा किया और एक जगह पड़ाव कर लिया ताकि चंद रोज़ वहाँ क़याम करके अपने लश्करियों को सुस्ताने और आराम करने का मौका फराहम करे।